بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیہ۔ میں سدا بہار اسلام سے مخاطب ہوں، اسواہ حسنہ شمس قمر پارٹ بائی پارٹ ڈال رہا ہوں۔ دیکھیے، دکھائیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور گھنٹی بجائیے اور سرکار لوگ کے چاہنے محبت کرنے والوں میں پھیلائیے۔ عرس کے پیش نظر عرس کی تاریخ تفصیل دکھا دے رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، بنگلہ مہینہ سے عرس ہوتا ہے۔ 16-17 کا فرق جو ہے 29-30 ماہ کا فرق ہو جاتا ہے۔ اچھا سے دیکھ لیجئے اور دیکھیے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے میں اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ دیکھیے کیسٹ کرتے پبلسٹی کا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پارٹ 224 ڈال رہا ہوں۔ امانت خلافت کی سپردگی۔ عین حالت کمزوری، بیماری و وصال سے صرف 24 گھنٹے قبل اپنے برادر عزیز حضرت سید قاسم شاہ صاحب نقشبندی کو بیعت سے سرفراز فرمایا، اپنے بھائی کو، اور سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، اندرابیہ وغیرہ میں معزون بنا کر اپنے خلافت اجازت مرحمت فرمائی، اور خانقاہ رانی گنج و پٹنہ سے متعلق جتنے امور تھے سب کی انجام دہی ان کے سپرد فرمائی۔ اس صنف و بیماری کے عالم میں بھی بہت دیر تک لیٹے لیٹے نصیحت و وصیت فرماتے رہے، اور گلے سے لگائے رکھا بستر سے اٹھ کر معانقہ فرمانا چاہتے تھے، لیکن ناطاقتی نے اجازت نہیں دی اور سنت شیخ کو لیٹے ہی لیٹے ادا فرمایا۔ یہی ایک معانقہ اور کچھ نصیحت کی باتیں تھیں جس نے برادر عزیز کی کایا پلٹ دی، کندن کو دیکھتے دیکھتے کیمیا بنا دیا۔ یہ نعمت عظمیٰ جو سلسلہ بسلسلہ سینہ بسینہ چلی آ رہی تھی، اپنے بھائی کے سپرد کر دیا۔ اس نورانی منظر کو رانی گنج، پٹنہ اور نیپال کے حلقہ بگوش ارادت مندوں نے سر کی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ ویسے اس نعمت کے خواہش مند تو بہت سارے حضرات موجود تھے، مگر جس کی قسمت میں تھی اسے ہی ملی۔ یہ اللہ کا کرم اور بزرگ کی نوازش ہے کہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ کسی نے سچ کہا ہے، بن مانگے موتی ملے، مانگے ملے نہ بھیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصال سے پہلے نظارہ جمال۔ دن بھر تو حالات اچھی رہی، حاضرین سے باتیں کرتے رہے، آنے والے لوگوں کو پہچانتے، خیریت دریافت فرماتے، ان کے سوالوں کے جواب دیتے، لیکن نماز عصر اور ادا فرمانے کے بعد سے حالت میں تبدیلی ہونی شروع ہو گئی، اور مغرب کے بعد حالت ایسی نازک ہوئی کہ کسی کا پہچاننا دشوار ہو گیا۔ مخصوص حجرے میں تشریف لے گئے اور چارپائی پر دراز ہو گئے۔ حکم ہوا کہ پچھم کی کھڑکی کھول دو۔ فوراً حکم کی تعمیل کی گئی اور آپ کھڑکیوں سے دیکھنے لگے۔ کبھی چہرے پر انبساط اور مسرت کی لہریں دوڑ جاتی اور کبھی افسردگی چھا جاتی، کبھی خوب غور سے دیکھتے اور کبھی آنکھیں بند کر لیتے، کبھی کھڑکی کھولتے اور کبھی بند کر دیتے۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا رمز تھا اور اس کھڑکی کے ذریعے سے کون کون سی جماعتیں الوداع کہنے کو آ رہی تھیں۔ ایک بار جھنجھلا کر فرمایا، نظر نہیں پہنچتی ہے۔ نہ معلوم نظر کہاں پہنچا رہے تھے۔ بہرحال ان اسرار و رمزوں کی باتوں کو وہی لوگ جانتے ہیں جو ان منزلوں سے گزرتے ہیں، یا وہ باخبر ہوتے ہیں جو اہل قلب و نظر ہوتے ہیں۔ اب تک آپ پر کسی طرح کی بے ہوشی طاری نہیں ہوئی تھی اور نہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئے تھے، کیونکہ اس
اسنا میں حاضرین میں سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نے چپی کے لیے ہاتھ لگایا تو آپ نے فوراً منع فرما دیا۔ کافی رات گزرنے کے بعد بستر ہی پر قبلہ رخ ہو گئے اور دوگانہ عشاء ادا فرمائی۔ آپ کے ترکات و سکنات کو بیٹھے ہوئے حاضرین حیرت میں ڈوبے بخوبی مطالعہ کر رہے تھے اور کچھ سمجھ رہے تھے کہ جانے والا مسافر کن کن طیاروں میں مصروف ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔